بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رجب کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اگر آپ اس ماہ مبارک میں ایک انڈا اور روٹی کا صدقہ اس طرح سے کر دیں تو اگلے سال تک آپ کے گھر سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، رجب المرجب بے شمار رحمتیں، برکتیں، عزت، شہرتیں، دولت بہار لے کر آ چکا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو رجب میں ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ اس طرح کر دے۔ آج ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کو کر لینے سے اگلے سال تک آپ کے گھر سے رزق اور برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دی۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ہی بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق زندگی نافذ چلی جاتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا تقاضا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی اسلام اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اس طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، زمانہ اپنی شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے ایک غلط نظریے اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں موجود ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں میں یعنی ذی-القعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادت کے اجر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کی وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔
حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت اور عظمت والا ہے، اس لیے اس کی عزت اور احترام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس مہینے میں عبادات کی طرف سے بھرپور توجہ دی جائے اور گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ماہ رجب میں عبادات کے اہتمام کی ترغیب سے اس ماہ میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی عمومی عبادات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ وہ صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، کیونکہ مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغا کرو، اور اسی طرح کرتے رہو۔ چنانچہ ہر شخص اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق پورے مہینے میں جتنے بھی چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی واضح ہے کہ رجب میں روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے، اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے۔ ناظرین، روٹی اور انڈے کے اس صدقے کو دیتے ہی آپ کے رزق کی تنگی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں دولت، پیسہ، رزق آنے لگے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو اپنے کاروبار میں بے پناہ ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں بھی نہیں کرتے، گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، وہاں سے ایک پیسہ آنے لگے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس میں آپ لوگوں کو 1 روٹی چاہیے اور 1 انڈا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں 1 روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صدقہ کے لیے آپ نے جو روٹی بنانی ہے وہ تازی روٹی بنانی ہے۔ اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوتی ہے، صبح کی، دوپہر یا پھر شام کی، وہ روٹی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ تازہ روٹی بنانی ہے، کیونکہ جتنی تازہ اور محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ تازہ روٹی پکا لیں۔ اس کے بعد اب آپ نے 1 انڈا لے لینا ہے۔ انڈا چیک کر لیں کہ خراب نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے، وہ مانگ لیں۔ مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاقو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحیم یا کریم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر 2 سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ نظر بد سے بچاتی ہے، بلاؤں سے بچاتی ہیں، نحوستوں سے بچاتی ہے، جادو جنات کے سائے سے بچاتی ہیں اور ہر طرح کی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر سورہ فلق۔ ایک بار سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الناس ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اب آپ نے آخر میں اس روٹی اور انڈے کے اوپر پھونک مار دیں۔ جیسے ہی اس کے اوپر آپ پھونک ماریں، اس روٹی کو اور انڈے کو لپیٹ کر اپنے سر کے اوپر سے 7 چکر دیں اور پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ چکر لگا کر وہ روٹی کسی ایسی شخص کو دے دیں جو صدقے کا حقدار ہو۔ حقدار کو صدقہ لگتا ہے، اس فقیر کو نہیں دینا کہ جو پہلے سے ہی لاکھوں روپے کما رہا ہو۔ آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر، یتیم، مسکین اور جن کو آپ بہتر سمجھے اس کو صدقہ دینا چاہیں وہ روٹی اور انڈا آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ یقین کیجئے یہ صدقہ دیتے ہی آپ اس کا ایسا اثر مل جائے گا کہ ہر طرح کی دلائل سے رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو زندگی میں صرف 1 بار کر کے دیکھ لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔